أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین، امام کائنات، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم کے ساتھ ہم درس قرآن کے لیے یا خطبہ جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو پسند فرما لیا، اس نے ہم کو اپنے گھر میں بلا لیا، اور جب آپ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کے چرچے کرتے ہیں، اس کے ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو مشغول رکھتے ہیں، تو اللہ کے فرشتے دعا فرماتے ہیں اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، اللہ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے۔ جب بھی مساجد میں آئیں تو تحیہ کیا کریں کہ ہم بیٹھیں گے اپنی باتوں کو لے کر نہیں، ذکر و اذکار کو لے کر۔ آئیے آج بہت اہم موضوع کی طرف گفتگو کرنی ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد۔ یہ ہم سنتے رہتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں اپنے بندوں پر کہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا جائے، اس مالک کی حمد و ثنا پیش کی جائے۔ ایک حقوق العباد ہیں، بندوں کے اوپر حقوق، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ کبھی پڑوسیوں کے حقوق، کبھی والدین کے حقوق، کبھی بچوں کے حقوق، کبھی یتیموں کے حقوق، کبھی بازار سے گزرنے سے جو لوگ ساتھ میں ان کے حقوق۔ یہاں پہ آج ہم تذکرہ کریں گے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے، حقوق مصطفیٰ ہیں، مصطفیٰ کی امت پر، ہر امتی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس میں سب سے بڑا حق کہ ہر امتی دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ کا قرآن تذکرہ کر رہا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر انسان نے اپنے لیے اپنے آپ کا جائزہ لینے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرکھ لے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا محب ہے، وہ حب رسول کا دعویٰ کرنے والا،
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا، وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ دن کے 24 گھنٹوں کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مرتبہ درود بھیجتا ہے، وہ گنتی میں بھی آتے ہیں، وہ کتنی کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ نبی کے ساتھ محبت کو شو کرنا چاہتے ہو، نبی کے ساتھ محبت کو دکھانا چاہتے ہو، اپنے حب رسول ہونے کا دعویٰ پورا کرنا چاہتے ہو، تو قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یہ تمہاری محبت کے درجے ہیں، تم جتنی محبت کرتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم اتنا درود پڑھتے ہو۔ آئیے میں ان 4 جگہوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جہاں پر درود پڑھنا لازم ہے، درود پڑھنا فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا نام کسی مسلمان کے سامنے لیا جائے، اس مسلمان کا یہ حق ہے کہ فوری طور پر درود بھیجے، جہاں پہ نام آ جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرض ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا جائے، وہ درس قرآن میں لیا جائے، وہ خطبہ جمعہ کے اندر لیا جائے، وہ آپ کی روزمرہ کی باتوں کے اندر لیا جائے، آپ کی مجلس کے اندر لیا جائے، آپ عزیز و اقربا میں بیٹھے ہیں وہاں پر لیا جائے، آپ کا یہ حق ہے، آپ فوری طور پر آپ پر یہ لازم ہے، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوری طور پر درود بھیجیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے دوسری جگہ تذکرہ کرتا جاؤں جہاں پہ آپ درود پڑھنا لازم ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں۔ قیام اور رکوع سجود کے بغیر نماز مکمل نہیں، نماز ناقص۔ جب تم تشہد کے اندر بیٹھتے ہو، آپ جب آخری تشہد کے اندر بیٹھیں، ظہر کی نماز کا آخری تشہد ہو، عصر کی نماز کا آخری تشہد ہو، مغرب کی نماز کا آخری تشہد ہو، آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہو، آپ آخری تشہد کے اندر بیٹھ جائیں، آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور میرے بھائیو، آپ کی نماز مکمل نہیں، آپ درود کو چھیڑ دیں، آپ درود کو بھول جائیں، آپ کی نماز ناقص، آپ کی نماز غیر مکمل، آپ کی نماز قبول کوئی نہیں۔ فرض ہے آپ نماز کے آخری تشہد کے اندر درود پڑھیں۔ آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلا تشہد آ جائے، پہلے تشہد میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، آپ نہیں بھی پڑھ سکتے۔ آخری تشہد کے اندر نماز کے اندر آپ نے درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ لازم کر دیا گیا۔ اگر آپ نماز کے اندر درود نہیں پڑھتے، آپ کی نماز غیر مکمل ہے۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، آپ ان پر درود پڑھیے۔ آئیے تیسرے موقع کا تذکرہ کرتا جاؤں جہاں پر اللہ نے درود بھیجنے کو لازم قرار دے دیا۔ یاد کر جائیے، آپ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں، آپ تکبیرات دیکھتے ہیں۔ پہلی تکبیر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھی۔ دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ دعائیں کریں گے۔ آپ نماز جنازہ کے اندر اگر درود نہیں پڑھتے، وہ نماز جنازہ مکمل نہیں، وہ نماز جنازہ ناقص۔ تم نے اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کیا۔ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے تھے اور دعا کا اصول بتلایا گیا
اور یہ کہا گیا کہ تم نماز جنازہ پڑھو گے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھو گے، تب تمہارا جنازہ مکمل ہوگا۔ آئیے میں چوتھی بات کا تذکرہ کرتا جاؤں، جہاں پر درود کو پڑھنا لازم قرار دے دیا گیا۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ کسی کانفرنس میں جاتے ہیں، آپ خطبہ جمعہ کے اندر جاتے ہیں، آپ اپنے عزیز و اقربا کی کسی محفل کے اندر موجود ہیں اور وہ محفل کچھ لمبے عرصے کے لیے ہو گئی، آپ کی وہ محفل کچھ ٹائم سے زیادہ بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لمبی محفلوں میں بیٹھا کرو اور اس محفل کے اندر مجھ پر درود نہ بھیجا جائے تو سمجھ لو یہ محفل، سمجھ لو یہ بیٹھنا، سمجھ لو یہ تمہارا اکٹھا ہونا تمہارے لیے وبال ہے۔ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ جب بھی تم لمبی محفلوں کے اندر بیٹھو، جب بھی تم آدھ گھنٹے، پون گھنٹے، گھنٹے کے لیے ان مسافتوں کے لیے اپنی باتوں کو اختیار کرتے ہو، وہاں بھی اللہ کے نبی کو یاد رکھا کرو، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ محبت کا پرچار کیا کرو، درود و سلام کی برکہ نازل اللہ فرما دیتے ہیں۔ میں یہی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں آج کا یہ موضوع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں، اس کے ہمیں فوائد کیا ملیں گے، اس کے ثمرات کیا ملیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم کیسے حریص ہیں اپنی امت کے لیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا درد رکھنے والے، اپنی امت کی فکر رکھنے والے، اپنی امت کی آخرت کی فکر کرنے والے، اپنی امت کی نجات کو چاہنے والے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جب میرا کوئی امتی، جب میرا کوئی ماننے والا مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ رحمتوں کی برکھا کو نازل فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں رحمت کو ڈال دے، اللہ ہماری جولیوں کو رحمت سے بھر دے۔ جب مسلم کے اندر یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا کوئی امتی، جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ اللہ دوسرا انعام، اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایک مرتبہ درود پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اور ہم جیسے گناہگار، خطاکار، سیاکار جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجیں گے، اللہ تیری عظمت پہ قربان جائے، واہ غفور الرحیم، اللہ تو نے کیا انعامات رکھے۔ تیسرا انعام اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس کے 10 گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر چوتھا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ، ابھی زیادہ بار کی بات نہیں کر رہا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ کیا انعام دیں گے۔ جہاں پر 10 رحمتوں کا نزول ہوا، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی گئیں، 10 گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا گیا۔ کہا جب تم یہ عمل کرو گے مسلمان، اللہ تمہارے 10 درجوں کو بلند فرما دے گا۔ پھر پڑھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہزاروں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سیکھتے جائیے درود کے ثمرات کیا ہیں، درود کے فوائد کیا ہیں، ہماری زندگی کے اندر درود کا کردار کیا ہے۔ ہم درود پڑھیں، اللہ ہمیں کن نعمتوں سے نوازے گا، اللہ ہمیں کن برکات سے نوازے گا۔ آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری اللہ سنتا نہیں ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میری آنے والی ماؤں اور بہنوں، کبھی یہ سوچا کرو
کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، تم اپنی دعاؤں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا درود پڑھتے ہو؟ تم نے کتنا ٹائم لگایا؟ تم نے کتنا وقت دیا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، جو امت کے لیے غم گسار بن کر آئے؟ آپ نے کتنا درود پڑھا؟ آپ آئے، آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا، آپ نے اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھا۔ آپ اپنی دعاؤں کے اندر کثرت کے ساتھ درود پاک کو شامل کیجئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پاک پڑھیے، بار بار پڑھیے، کثرت کے ساتھ پڑھیے، بہار کے ساتھ پڑھیے، جستجو کے ساتھ پڑھیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے، لیکن وہ پڑھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ میں کہتا ہوں ضرور پڑھو، مسنون پڑھو، درود پڑھو اور بھرپور پڑھو، اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنا لو۔ جب بھی اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو گے، اپنے ہاتھوں کو جب بلند کرو، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے، اللہ کے سمیع بصیر ہونے کے، اللہ کے خالق اور رازق اور مالک ہونے کے، اللہ کے داتا ہونے کے اقرار کرنے کے بعد، اللہ کے بزرگی اور برتری والے ہونے کے اقرار کرنے کے بعد، اس اللہ کی تعریفیں بیان کرنے کے بعد محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی آیا، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں، اور وہ صحابی آتا ہے، آ کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں سل تو عطا، مانگیے اب اللہ سے، اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ اپنی روٹین بنا لیجئے، آپ اپنی زندگی کے اندر یہ گر سیکھ لیجئے۔ جتنی زندگی گزری اللہ ہم نہیں پڑھ سکے، ہم حق ادا نہیں کر سکے، اللہ اس کے اوپر معافی کا قلم پھیر دے۔ اللہ آج وعدہ کرتے ہیں، آج عہد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ ہم درود انشاءاللہ بھیجیں گے اور کثرت کے ساتھ بھیجیں گے۔ آئیے ہم چھٹے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور ایک کھجوروں کے باغ کی طرف آئے، اور اس کھجوروں کے باغ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کیا، اور اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا اور پیارا سجدہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، کبھی موت پاک تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پاک کے قائل تھے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سر مبارک اٹھایا، آپ کا چہرہ کھلکھلایا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن، جبرائیل میرے پاس آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کا امتی میرے اوپر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر ایک مرتبہ اپنی رحمت کو نازل فرمائیں گے، اللہ اس کے لیے سلام کو نازل فرمائیں گے، اللہ اس کے اوپر درود کو بھیجیں گے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، وہ اللہ وحدہ لا شریک جواب میں آپ پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور وہ گناہگار گناہوں سے پاک ہو جائے۔ آج ہم اپنے دلوں کے اندر دیکھیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، آج ہم غمگین ہیں، ہم پریشان ہیں، کوئی معاشی طور پر پریشان، کوئی رشتہ داروں کی طرف سے پریشان، کوئی گھر بار کی طرف سے پریشان،
کمال اسباب کی طرف سے پریشان، ہم اپنے تنگیے رزق کی طرف سے اللہ کے شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر کیا نسخہ بتا دیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ جب کوئی شخص کثرت کے ساتھ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گا، کیا ہوگا؟ یکفا ہمکا ویغفر ذنبکا، اللہ اس کے سارے غموں کو دور فرما دیں گے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کیا اجر! اللہ درود پڑھنے سے ہمارے غموں کو دور کر دیں، ہمارے نبی ہوں، ہمارے رہبر ہوں، ہمارے رہنما ہوں، ہمارے پیر و مرشد ہوں، ہمارے ہادی ہوں۔ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے جائیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے جائیں، بے شمار پڑھتے جائیں، ہزاروں بار پڑھتے جائیں، لاکھوں بار پڑھتے جائیں۔ چلتے پھرتے اپنی زبان کے اوپر درود پاک کو، اس نسخہ کیمیا کو اپنا لو، اپنی زبانوں کے اوپر درود پاک جاری رکھو۔ تم چل رہے ہو بازاروں کے اندر، تم درود پاک پڑھو۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جب تم اٹھو اللہ وحدہ لا شریک کے شکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ تم اٹھتے ہو اللہ کا شکر ادا کیا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو۔ تم بازار کی طرف نکلے ہو، تم مارکیٹ کی طرف نکلے ہو، تم اپنے دکانوں کی طرف نکلے ہو، اپنی زبان کے اوپر درود پاک کو کثرت کے ساتھ شروع فرما دو۔ آپ دیکھیے گا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول ہوں گے۔ اللہ فرماتے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پڑھتا جائے کثرت کے ساتھ کیا ہوگا؟ یکفا ہمکا، اللہ اس کے غم کو دور کر دے گا، ویغفر ذنبکا، وہ جتنا گناہگار شخص ہوگا، وہ جتنا خطا کار ہوگا، وہ جتنا سیاکار ہوگا، اللہ اس کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیسا عمل ہے؟ اللہ مختلف اعمال کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ مومنو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ جہاں جہاں حکم دیا، کہیں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کرو تمہارا اللہ بھی یہ کر رہا ہے۔ یہاں پہ جب اپنے محبوب کے حقوق کی باری آئی کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر حکم کیا دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے مسلمانوں، اے نمازیں پڑھنے والوں، اے زکوٰۃ دینے والوں، اے حج کرنے والوں، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو۔ کیوں بھیجیے؟ تم سلام بھیجو، تم درود بھیجو، اللہ مالک العلام، اللہ خالق اور رازق تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجو گے اللہ 10 رحمتوں کے نزول فرمائے گا، اللہ 10 درجوں کو بلند کر دے گا، اللہ 10 نیکیوں کو تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا، اللہ 10 گناہوں کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا، اللہ تمہارے گھر کی دل کی اللہ تنگیوں کو دور کر دے گا۔ اس درود کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ تم درود پڑھتے جاؤ گے اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بناتا جائے گا، تم درود پڑھتے جاؤ گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا جائے گا۔ تم
درود پڑھتے جاؤ گے اور تم مسلمان ہو اور مسلمان ہو کر گناہ بھی کرتے ہو، خطائیں بھی کرتے ہو، تم اپنی سیاکاری کا اللہ کے سامنے اعتراف بھی کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تمہاری غلطیوں پہ اپنی معافی کا طلب پھیر دے، تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے۔ او میرے جوانوں، آج یہ بات پلے سے باندھ کے لے جاؤ، اپنے سجدوں کو لمبا کر دو، نبی پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کر دو، اللہ تمہاری جوانیوں کو پاک کر دے گا، اللہ تمہیں اجر سے نواز دے گا، اللہ تمہیں برکتوں سے نواز دے گا، اللہ تمہیں رحمتوں سے نواز دے گا، اللہ تمہیں شہرتوں سے نواز دے گا، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ابی بن کعب آئے، آ کر پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی دعا کے اندر ایک حصہ درود پڑھ لوں باقی دعائیں کر لوں، یا رسول اللہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تم درود زیادہ کر دو اللہ برکات کو زیادہ کر دے گا۔ کہا آدھی دعا کر لوں آدھا درود پڑھ لوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر درود کو بڑھا دو اللہ اور برکتیں ڈال دے گا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی دعا کے 3 حصے درود کر دوں ایک حصہ دعا کر دوں، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر تم اپنی دعا کے اندر درود کو اور کر دو اللہ برکات کو اور نازل کر دے گا۔ فرمایا ابی بن کعب نے یا رسول اللہ اگر سارا ہی درود پڑھ لوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی بن کعب اگر تم سارا ہی درود پڑھ لو گے اللہ بن مانگے تمہاری ساری دعاؤں کو پورا فرما دے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اگر تم یہ چاہتے ہو کل قیامت کے دن میں تمہاری شفاعت کروں، اگر مسلمان نبی کا امتی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا دن ہو اللہ کے نبی میری شفاعت کر دیں تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، اور جو شخص صبح و شام 10 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ کتنے بڑے اجر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے، کتنے ثمرات ہیں۔ آئیے اپنی زندگی کا شعار بنا لیجئے، اپنی زندگی کے اندر اس ترویج کو اپنا لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں پر شفاعت کی بات کرتے ہو آج تم اپنے دل کی بے سکونی، بے اطمینانی، بے چینی کا تذکرہ کرتے ہو، لا علاج بیماریوں کی بات کرتے ہو، آج گھر گھر میں بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے، سلف صالحین کہتے ہیں ان سے سنا پڑھا کیا کہ جو کثرت کے ساتھ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گا جتنی بھی لا علاج بیماری ہو اللہ اپنی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ اس بیماری سے شفا عطا کر دیں گے۔ آج ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دے دے، نسخہ کیمیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، کثرت کے ساتھ صبح و شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ آج یہ سبق یاد کرتے جائیے، ان ثمرات کو اپنی زندگی کے اندر یہ اللہ سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں، جتنے مسلمان یہاں پر آئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ قیامت کے دن ہم سب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر درود پاک کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں پہ صحابہ موجود تھے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحابہ عربی کو جانتے تھے، ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے،
علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ موجود تھے۔ یہ آیت کا نزول ہوا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تم درود کو بھیجو، سلام کرو۔ کیا یہ نہیں کہا آقا نے عمر اپنے تم عربی جانتے ہو درود کو پڑھ لو، تم درود کو بنا لو؟ یہ نہیں کہا ابو بکر تم عربی کو سمجھتے ہو، تم یہاں پر میرے ساتھ ہم سفر بھی ہو، تمہیں پتا ہے میری عادتوں کو، تم کو درود بنا لو؟ یہ نہیں کہا کہ عثمان تم بنا لو؟ یہ نہیں ہوا۔ نہ ابو بکر نے بنایا، نہ عمر نے بنایا، نہ عثمان نے بنایا، نہ کوئی صدیقی، نہ کوئی فاروقی، نہ کوئی عثمانی، نہ کوئی علوی، کوئی درود نہیں۔ درود وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے سکھایا۔ کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ اے اللہ جی نازل کر دیجئے، اللہم صلی علی محمد، اے میرے اللہ، اے مالک الملک اللہ، نازل فرما دیجئے رحمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جی رحمتوں کا نزول کر دیجئے آل محمد پر، حسن و حسین پر، فاطمہ پر، علی پر، اللہ امہات المؤمنین پر، اللہ رحمتوں کی برخہ نازل فرما دیجئے رضوان اللہ علیہ مجمعین، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہ جس طرح آپ نے رحمتوں کی برخہ کو نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم کی آل پر، جب آپ نے ان پر اپنی رحمتوں کی برخہ کو نازل کیا، انکا حمید مجید، اے بزرگی والے اللہ، اے بڑائی والے اللہ، اے تعریفوں کے قابل اللہ، اے تعریفوں کے مالک اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اللہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اللہ ہم نے ان کی خدمت نہیں کی، یا اللہ وہ دین کی خدمت کر کے گئے، دین اسلام کو اس عرض کے اوپر اللہ محنتوں کے ساتھ امت کی فکر کرتے ہوئے، امت کی غمگساری کرتے ہوئے، امت کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے، جنت کے داخلے کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے اللہ ہمارے لیے مشکلوں کو برداشت کرتے رہے، اللہ ہمارے لیے تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، اللہ صعوبتیں برداشت کی۔ اے میرے مالک اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی برخہ کو نازل فرما، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ برکتوں کو نازل کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج یہ فتوے مت لگائیے کہ اہل حدیث درود کے منکر ہیں، آج یہ بہتان مت باندھیے کہ اہل حدیث درود نہیں پڑھتے۔ میں نے یہ سوچا یہ بہتان کیوں باندھتے ہیں، میں نے یہ پڑھا سنا کہ یہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اذان سے پہلے سلام بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد جو شخص درود پڑھے گا، جو دعائے وسیلہ کو پڑھے گا، کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائے گا۔ درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مسنون پڑھیے، بھرپور پڑھیے، محبت کے ساتھ پڑھیے۔ ہم وہ درود پاک پڑھتے ہیں جس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائے۔ اپنی طرف سے من گھڑت درود نہ پڑھیے، اگر من گھڑت درود کی گنجائش موجود ہوتی، اگر یہ عقیدت ہے تو اس عقیدت کو عقیدے پہ قربان کر دیجئے، اس عقیدے کو، اپنے عقیدے کو، اس کو بچا لیجئے اور اس عقیدت کو قربان کر دیجئے۔ اگر یہ درود پڑھنا اس طرح جائز ہوتا، رب کعبہ کی قسم ہے صبح اٹھتے بھی درود پڑھتا، نماز سے پہلے بھی درود پڑھتا۔ اسی طرح اگر ہم ہوتے جائز تو ہم اذان سے پہلے بھی ہم درود پڑھتے۔
یہ بہتان مت باندھیے۔ آپ کے ہاں یہ چیزیں ہمارے بھائیوں کے ہاں ملتی ہیں کہ دوسری تشہد کے اندر تو جائز ہے، وہاں پہ لازم ہے۔ پہلی تشہد کے اندر اگر کسی نے پڑھ لیا اللہم صلی علی آگے محمدن پڑھ لیا تو سجدہ صاحب آ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں پہلے تشہد کے اندر درود پڑھ سکتے ہیں، درود نہیں بھی پڑھ سکتے، ان چیزوں سے اعراض کیجیے، بچیے ان چیزوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی برخا کو یہاں سے بھیجیے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان پر درود کی برخا کو نازل فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے کہ وہ جب میرا بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ کثرت کے ساتھ پڑھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے فرشتے اس درود کو لے جا کر نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں جب دنیا دار کوئی لیڈر ہمارا نام لے کر ہمیں پکارے، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی یہاں کا بڑا اور بڑیرا، کوئی چودھری، یہاں پر جب ہمیں کوئی نام سے پکارے ہماری خوشی کا عالم کوئی نہیں ہوتا۔ ہم بیٹھ کے تصویریں کھنچاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے درود فرشتے ان کے ناموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کہا گا فلاں ابن فلاں، یہ فلاں ابن فلاں یہ میرے پر درود نازل پڑھتا تھا، یہ درود پڑھتا تھا، اللہ کے فرشتوں نے یہ درود میرے تک پہنچایا، اللہ میرے اس بندے کو معاف فرما۔ یہ فائدے ہیں، یہ ثمرات ہیں، یہ زندگی کے اندر اپنائیے، درود پڑھتے جائیے، صبح و شام پڑھتے جائیے، اپنی زندگی کا محور بنا لیجئے، اپنی زندگی کے اندر اپنی زبانوں کے اوپر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ آپ مسجد میں آتے ہیں چلتے ہوئے آئیں، درود پاک کو پڑھتے ہوئے آئیں۔ آپ یہاں پر آ کر بیٹھتے ہیں تحیۃ المسجد کے نفل پڑھے، آپ بیٹھ جائیے، باتوں سے اعراض کیجیے، میرے بزرگ اس بات سے خفا نہ ہوں، باتوں سے اعراض کیجیے۔ جب بھی تم بات کرو گے کسی کے بارے میں کرو گے، جب بھی ہوگی کوئی نہ کوئی اس طرح کی گفتگو ہوگی، اس سے بچیے، اپنی زبانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ تر کیجیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اس کے لیے کیا وعید ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم غرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کا نام کسی مسلمان کے سامنے آ جائے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی دعائیں زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں جو اپنی دعاؤں کے اندر مجھ پر درود نہ بھیجے، اور جو دعاؤں کے اندر کثرت کے ساتھ درود بھیجے، جو دعاؤں کے اندر بار بار درود پڑھتا جائے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات کے اوپر بھی لے جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کا بدترین بخیل انسان ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور ان پر درود پاک نہ پڑھے۔ بخیل انسان اللہ کی رحمت سے دور، بخیل انسان اللہ کی برکتوں سے دور، بخیل انسان اللہ کی جنت سے دور۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین بخیل اس کائنات کا، بدترین 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 بخیل، بدترین کنجوس آدمی اس کائنات کا وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ بخیل شخص وہ بھی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، دولت اور اسباب دیے ہوں اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، وہ بھی بخیل۔ جس کو مال اللہ نے دیا ہو اور اس کی بہن اس مال اور اسباب سے تنگ زندگی گزارے، وہ بھی بخیل۔ اللہ نے مال دیا، دوسرے بھائی کے پاس مال موجود نہیں، اس مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، اس مال کو اپنی جاگیر سمجھے، اپنی چالاکی اور کمال کا سامان سمجھے،
اللہ نے فرمایا یہ بھی بخیل، اور بخیل اللہ کی رحمت سے دور۔ وہ آج تم دیکھو ہمارے حالات کیسے ہیں، آج گھروں کے اندر یہ عالم ہے، بھائی بھائی سے دور ہے، بھائی بہن سے دور ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے دور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بھائی اس کو اللہ نے عطا کر دیا، ایک سے تھوڑا سا مال کم ہو گیا، تم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تم نے رحم کے رشتوں کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سود خور اللہ کی رحمت سے دور، قطع رحمی کرنے والے اللہ کی رحمت سے دور، بے نماز اللہ کی رحمت سے دور۔ اے مسلمانوں سمجھو اللہ کے نبی کیا فرما رہے کہ جو شخص مجھ پر درود نہ بھیجے اس کے سامنے میرا نام نامی آ جائے، میرا اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کائنات کا بدترین بخیل انسان ہے۔ اللہ معاف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ذلیل و خوار ہو گیا، وہ رسوا ہو گیا جس شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ پڑھے۔ ایک مرتبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھے ہیں، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ نے دیکھا یہ عجب منظر ہے، آج سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر پر چڑھتے ہیں، لیکن یہ زبان سے الفاظ کبھی پہلے نہیں سنے۔ کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے، یا رسول اللہ قصہ کیا ہے؟ آپ نے آج جب ممبر پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، آپ نے پھر کہا آمین، آپ نے پھر کہا آمین۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جبریل آئے تھے اور آ کر کہنے لگے کہ جس شخص کے زندگی کے اندر اس کے بوڑھے ماں باپ میں سے کوئی ایک اس کو اس کی زندگی میں مل جائے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جنت نہ حاصل کرے، اللہ کی بھی اس پر لعنت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی لعنت ہو، جبرائیل میری بھی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ آج یہاں پر جوان بیٹھے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے، اپنے ماں باپ کو کیوں رلا رہے، کوئی کسی کو اپنے گھر سے نکال رہا، آپ قصہ سنتے، اخباریں بھری پڑی، الیکٹرانک میڈیا اس بات کی نشاندہی کرتا فلاں برخودار نے، فلاں بچے نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا، ماں در بدر گلی کے اندر موجود، ماں در بدر ٹھوکریں کھانے پہ مجبور، اور تم اتنے سنگ دل ہو گئے، تم نے اپنی دعاؤں کو اپنے گھر سے نکال دیا، تم اتنے سنگ دل ہو گئے، تم نے ان عادات کو نہ اپنایا، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے آداب کے ساتھ، اپنے اطوار کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی فکر کے ساتھ تم نے اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر راضی نہ کیا۔ وہ بات کرنے لگے تمہارے لہجے تیز، تم وہ بات کریں تمہارے لہجے ترار، تو وہ بات کریں تمہارے لہجے کے اندر پھلکار، اور جب تم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہو تمہارے لہجوں کے اندر مٹھاس، تمہارے لہجوں کے اندر نرمی۔ وہ خدا را خوف کیجئے، تم اپنی زندگی کے اندر ماں باپ کو پالو اور پوچھو قدر اس سے جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے، اور تم خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی دعائیں اس کے پاس موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے بچ جائے، اللہ کی لعنت سے بچ جائے، جبرائیل کی لعنت سے بچ جائے اگر تم اپنے ماں باپ کو پا لیتے ہو۔ آج اس مجمع کے اندر مختلف قسم کے بچوں کے اوپر میری نظر جا رہی، یہاں پر میں ان کو یہ تلقین کرتا ہوں جوانوں راضی کر لو، اس وقت کو غنیمت جان لو، اس وقت کی قدر کر لو، اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر راضی کر لو، ان سے پوچھا کرو ان کا حال کیا، ان سے سنا کرو ان کی تکلیف کیا، ان سے سنا کرو۔ وہ تم سے کوئی حاجت نہیں رکھتے، وہ تم سے کوئی بات مناجات نہیں رکھتے، وہ یہ چاہتے ہیں میرا بیٹا آئے، میری بیٹی آئے، میرے پاس بیٹھے، میرا درد پوچھے، میری غم گساری کرے، میری بات سنے، میری بات کا جواب دے، رحم طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ تم نے اپنی زبانوں کے اندر زہر کو بھر لیا، تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا، تم نے اللہ کی لعنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو، جبرائیل کی لعنت کو مقدر بنا لیا۔ اور اللہ کے بندوں بچ جاؤ، آج قدر کر لو، اپنے سجدوں کو لمبا کر لو، اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر راضی کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کیا فرمایا؟ آمین۔ کہا جبریل آئے اور فرمایا جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آ جائے
اس رمضان کے مہینے کو وہ پالے، وہ قیام کر کے، وہ قرآن پڑھ کے، وہ اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آ کر کیا کہا، اس روزے کی قدر کر کے اس روزے کے مہینے کے اندر اللہ کو اپنے اوپر راضی نہ کر سکا، اللہ سے مغفرت بخشش کو حاصل نہ کر سکا، اللہ کی بھی اس پر لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت، جبرائیل کی بھی لعنت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا کیا کہا کہ جس امتی کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آ جائے اور وہ بخیل انسان درود پاک نہ پڑھے، اعراض کر جائے، تکبر کر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بھی اس پہ لعنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پہ لعنت، اور جبرائیل علیہ السلام کی بھی لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ذلیل و خوار ہو گیا وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آ جائے اور وہ درود کی برکھا اللہ کے نبی پر نہ بھیجے، ذلیل و خوار ہو گیا۔ آئیے چوتھی وعید، جب ہم محفلوں کو میں نے یہ تذکرہ کیا، جب ہم لمبی محافل میں بیٹھتے ہیں، لمبی مجلسوں کو لگاتے ہیں، جب ہم اپنے گھروں کی بات بھی کرتے ہیں، ہم اپنی تقریبات کو سجاتے ہیں، وہ کسی حوالہ سے ہوں، جب ان تقریبات کو ہم اپنے لیے سجائیں، اپنی باتیں کریں، وہاں پہ اللہ کو بھی یاد رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کو بھی بھیجیں۔ جو اس محفل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یہی محفل اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آئیے درود کی برکات، درود کے ثمرات کو یاد کرتے جائیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے لیے حریص بن کے آئے، رحمت للعالمین بن کے آئے، جس کے ساتھ حب رسول کا دعویٰ کرتے ہو، جس کے ساتھ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جس کے ساتھ کہتے ہو حرمت رسول پر جان بھی قربان۔ آئیے مسلمانوں، آئیے میرے مسلمان بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آج یہ ثمرات کو یاد کر کے جائیے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود کو بھیجے، اللہ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیوں کو لکھ دیتے ہیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں سے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کی برکھا کو نازل کرتے ہیں، اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند فرما لیتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور درود پڑھتا جائے اپنی دعاؤں کے اندر، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا لے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبولیت کے ساتھ نواز دے۔ جب بھی وہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، جب بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو مناجات کو رکھے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیں گے۔ یہ صلہ ہے درود پاک کا، یہ صلہ ہے جب تم اللہ کے نبی پر درود کی برکھا کو نازل فرماؤ گے، جب تم اللہ کے نبی کی طرف اپنے درود و سلام کو بھیجو گے، جب تم نمازیں پڑھتے ہو، تشہد کے اندر بیٹھتے ہو، تم پڑھتے جاتے ہو اور دل سے پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اور تم درود پاک پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔
محمد، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم میرے نبی پر درود بھیجتے ہو اللہ رحمتوں کی برکھا کو نازل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یغفا ہمکا و یغفر ذنبکا، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے، اللہ تمہارے غموں کو معاف کر دے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آئیے دعا کیجئے، اللہ تیرے سے وعدہ کرتے ہیں آج اس مجلس سے اٹھ کے جائیں گے، یہ تحیہ کرتے ہیں اللہ تیرے نبی پر درود پڑھتے ہی جائیں گے، اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ ضرور پڑھیں گے، اللہ مسنون پڑھیں گے، اللہ بھرپور پڑھیں گے۔ اے اللہ تو غموں کو ختم کرنے والا ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ تو سینوں کے بھید بھی جاننے والا، اللہ تو خالق اور مالک ہے۔ اللہ آج وعدہ کرتے ہیں اللہ آج اس مجلس سے جانے سے پہلے ہمارے غموں کو اللہ ہم سے دور کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں گے، ہم پڑھتے ہی جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ شفاعت نصیب فرمائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب فرمائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اگر مسلمان تم چاہتے ہو کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی، ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، ہم چاہتے ہیں اللہ ہم گناہگار خطاکار سیاکار اللہ تیرے نبی کے امتی، اللہ تیرے نبی کے ماننے والے اللہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کثرت سے درود بھیجتے ہیں، اللہ کل قیامت کا دن ہو جنت کے اندر نبی کا پڑوس نصیب کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو کثرت سے درود پڑھے گا وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت چاہتے ہو، اپنا لو درود کو، پڑھا کرو درود، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، تمہاری تکلیفیں دور ہو جائیں، تمہارے غم راحتوں کے اندر بدل جائیں، تمہارے گناہ نیکیوں کے اندر بدل جائیں، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، جتنے بھی اللہ نے ملائکہ بنائے اللہ نے سب کی ڈیوٹی لگا دی، جب میرا بندہ جب نبی کا امتی ایک مرتبہ درود بھیجے، ایک مرتبہ درود بھیجے، اے میرے ملائکہ تمہیں اٹھا دینے اور دعا کرنی اللہ اللہ اس کے اوپر برکتوں کی برکھا کو نازل فرما دے۔ او مسلمانوں تم چاہتے ہو تمہارے گھروں کے اندر برکات کا نزول ہو جائے، تمہارے گھروں سے مایوسیوں کے یہ اندھیرے ختم ہو جائیں، تم اپنے گھروں کے اندر خوشحالی چاہتے ہو، تم چاہتے ہو تمہارے گھروں سے بیماریاں اللہ رفع کر دے، اور تم پڑھا کرو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو پڑھا کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کو پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرا امتی میرے اوپر درود بھیجے گا کل قیامت کا دن ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مسلمانوں آج تحیہ کر لیجئے، آج یہ عہد کر لیجئے، آج یہ وعدہ کر لیجئے ہم جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے جائیں گے۔ کیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اور تم پڑھو درود کو، تم پڑھو مسنون درود، اور پوچھے کوئی تم مسنون ہی کیوں پڑھتے ہو؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ان
اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ راتوں کی نیندیں تم لوگوں کی اڑ گئی ڈپریشن کے مارے ہوئے، یہاں پر بیماریوں کے بھرے ہوئے، تم چاہتے ہو رات کو سکون کی نیند آ جائے، اور اس نیند کے اندر اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کروا دے، تو کثرت کے ساتھ درود پڑھو، مسنون پڑھو، ضرور پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی درود صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بھی درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پہ میرے شیخ ہوتے جھوم جھوم کر پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے مالک کائنات، آج اس مبارک دن کے اندر اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ تجھے پکارتے ہیں، اے خالق و مالک، اے بزرگی والے، اے برتری والے، اے تعریفوں کے قابل اللہ، اللہ ہم کو ایسا بنا دے اللہ تجھے پسند آ جائے، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب کو لے آ، اللہ تو مالک ہے، تو کون کہے گا فیکون ہو جائے گا، اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں، اللہ تو توفیق نہ دے انسان کر کچھ نہیں سکتا، اللہ تیری طرف سے منظوری ہو جائے روک کوئی نہیں سکتا۔ اے خالق کائنات، تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری بڑائی کا واسطہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، اللہ تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تیرے در کے مانگر، اللہ تیرے در کے فقیر، اللہ آج ہمیں ایسا بنا دے جب بھی نکلے زبان سے یہی نکلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ ایسا بنا دے جب بھی نکلے اللہ نکلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تکلیف آئے اللہ کسی در پہ نہ لے جانا، اللہ یہ توفیق نہ دینا اللہ تیرے علاوہ کسی کو پکارے، اللہ یہی پڑھتے جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان سچا، اللہ تیرے نبی کی حدیث سچی، یغفا ہمکا ویغفر ذنبکا، اللہ گناہوں سے بھی معاف کر دے گا، اللہ غموں سے بھی نجات دے دے گا، اللہ تیرے سامنے جھولیاں پھیلا رہے ہیں، اللہ تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ تجھ سے توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ سے ہدایت مانگا کرو، اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگا کرو، یہ شکوے نہ کیا کرو میری اولاد نافرمان ناانجار یہ سمجھتی نہیں، میں اس پہ راضی نہیں، یہ مسجد میں آتی نہیں، یہ اللہ کے سامنے سر کو جھکاتی نہیں، یہ کام پہ جاتی نہیں۔ اور اللہ کے بندو اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو سکھاؤ، یہ پڑھتے جائیں گے اللہم صلی علی محمد، تیرا صدقہ جاریہ بنتے جائیں گے، تیری نجات کا باعث بنتے جائیں گے۔ آئیے حج کیجئے اللہ کے حضور، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔